ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے۔ نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب کے سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک نے اپنی راہ کو پھرا، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور اس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا، اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی، خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا۔ سب کو خدا ان کا پیار بھرا سلام پہنچے، آپ کو سلامتی بخشے، خوشی بخشے، آپ کے دل سے وہ بات کرے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ مجھے معلوم نہیں کون سنے گا، کہاں سنے گا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جو سن لے گا اسے برکت ملے گی، وہ خدا ان کی ستائش کرے گا، میرا بھائی، میری بہن، اور اس پر ایسا خدا کا فضل ہوگا کہ وہ کہے گا، اے خدا میری جان تجھے مبارک کہتی ہے۔ کیونکہ آج ہم خدا کی اس محبت کا ذکر سنیں گے
جو خداوند یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج خدا کے کلام میں سے ہم خدا کی اس محبت کا ذکر سنیں گے اور یاد کریں گے اور شکر کریں گے جو خداوند یسوع مسیح کی معاوضانہ موت میں صلیب پر ظاہر ہوئی ہے۔ طرح طرح کی کم از کم 4 ایسی عیدیں ہیں، خوشی کی باتیں ہیں جنہیں یاد کر کے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ پہلی عید جو آسمان پر منائی گئی اور پھر گناہگار انسانوں کے ساتھ اسے شریک کیا گیا فرشتوں کی معرفت، وہ تھی اس کی عید تجسم، جب وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ صلیب پر پورا ہوا ہے۔ ایک وہ بھی عید ہے جسے وہ گناہگار مناتے ہیں جنہیں اس کی نجات کا تجربہ ہوا ہے۔ پھر ایک اور عید ہے، اسے عید پینتیکوست کہتے ہیں، اور ایک آخری عید ہے اس کی آمد ثانی کی، جب وہ دوبارہ آ رہا ہے۔ ایسا لگتا حالات ایسے ہیں کہ اس کی آمد کی تیاری ہو رہی ہے۔ لیکن آج ہم خدا کی اس محبت کا ذکر سنیں گے، یاد کریں گے، شکر کریں گے جو خداوند یسوع مسیح کی معاوضانہ موت، عوض میں سبسٹیٹیوشنری ڈیتھ، اس پر خدا کی کیسی زبردست محبت ظاہر ہوئی ہے۔ اس محبت کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم اپنی چھاتی پیٹیں، روئیں، ماتم کریں۔ یہ وہ موت نہیں ہے۔ اس موت کا ذکر خداوند نے پہلے سے نبیوں کی معرفت کیا تھا۔ یہ معاوضانہ موت ہے، بدلے میں قربانی ہے۔ یہ اس کی قربانی ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ جس کے ہاتھ میں قبضے میں موت ہے اور زندگی ہے، جس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ یہ وہ خدا کا کلام ہے جس کے وسیلے سے سب کچھ پیدا کیا گیا۔ وہ ہے جو میرے اور آپ کے گناہوں کی نجات کے لیے، معافی کے لیے مصلوب ہوا۔ اس کا ذکر 750 برس پہلے یسایہ کر رہا ہے، جو آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اس کا مقصد، وہ ماجرا کیا ہوا، اور یہ بھی کہ اس کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا اشارہ یہاں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھے گا۔ اور کمال کی بات یہ بتایا گیا، وہ گناہ دوسروں کے اپنے اوپر اٹھا لے گا، تب وہ ان کو معاف کرے گا۔ تو اس کے بارے میں آج خدا کے کلام میں سے ہم سنیں گے۔ یہ معاوضانہ موت ہے اس کی۔ 22ویں زبور میں اور بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ جو کچھ صلیب پر ہوا ہے اس کا ذکر 22ویں زبور میں ہے۔ وہ بھی بہت پہلے بتایا گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے شروع ہی سے اپنے شاگردوں کو بتانا شروع کر دیا تھا، میں اسی لیے آیا ہوں۔ جس نبی کو خداوند کے کلام میں آخری نبی بتایا گیا ہے اور جسے بڑا نبی بتایا گیا ہے، وہ تھا یوحنا۔ اس نے اسی بات کی پیشن گوئی کی ہے اور کہا میں اسی لیے آیا ہوں تاکہ اس کا راستہ تیار کروں۔ اس کا راستہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اسی کی گواہی دی گئی ہے۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، اور اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ اس کا ذکر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یاد دلانا چاہتا ہوں۔ شاید کوئی ایسا بھائی ہو، ایسی بہن ہو جنہوں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی تھی لیکن بالکل فرق سنا تھا۔ آج خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھیں گے کہ سچائی کیا ہے۔ کیا فی الحقیقت سچ مچ وہ جو خدا کا کلام ہے وہ اس دنیا میں اس لیے آیا تھا تاکہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لے، تاکہ ہم بچ جائیں؟ وہ دیکھیں گے۔ پہلے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ ہماری جان کا دشمن جسے ابلیس کہتے اس کو معلوم تھا
کہ وہ کس لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ تو 3 دفعہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ صلیبی موت سے پہلے مار دیا جائے، اور صلیب پر سے یہ نہ پکار سکے کہ پورا ہوا، یہ نہ کہہ سکے کہ انتظام نجات پورا ہو گیا، خدا نے جو نجات کا بندوبست کیا ہے وہ پورا ہو گیا، یہ نہ کہہ سکے، سب کچھ ادھورا رہ جائے۔ 3 دفعہ ابلیس نے اسے صلیب سے پہلے مار ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ متی کی انجیل میں اس کا ذکر ہے، ہیرودیس بادشاہ نے کوشش کی، جب پتہ لگا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، اس نے بڑی چالاکی سے چاہا کہ اس کو ختم کر دے، اور وہاں پر متی کی انجیل میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ اتنا غصے ہوا کہ خداوند اس کے ہاتھ نہ آیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروا دیا اس نے کہ شاید ان میں سے کوئی ہو، لیکن خداوند نے اسے محفوظ رکھا، وقت سے پہلے وہ نہیں مرا۔ اس کے بعد شیطان نے پھر کوشش کی، 40 دن تک اس کو آزماتا رہا۔ یہ سب انجیل کے حوالے آ جائیں گے، آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں، متی کی انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس نے اس کو 40 دن آزمایا، اور آخر میں ایک ایسی بات کہی کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اپنے آپ کو بڑی کسی اونچی جگہ سے لے جا کے وہاں سے گرا دے، تیرے بارے میں لکھا ہے کہ فرشتے تجھے گرنے نہیں دیں گے، بچا لیں گے۔ خدا نے کہا آزمانا خطرناک ہے، لکھا ہوا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، اور اگر کہیں وہ اس آزمائش میں گر جاتا تو وہ خودکشی ہوتی، لیکن خداوند نے اسے وہاں سے بھی بچا لیا۔ ایک اور جگہ اس کی موت کا ذکر ہے، وہ گتسمنی میں ہے، لکھا اتنا بوجھ اس کے اوپر ہے، جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اس کو معلوم ہے میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، کیا سلوک ہوگا، کس بری طریقے سے اسے مارا جائے گا، ذلیل کر کے تماشا بنایا جائے گا اس کو معلوم ہے، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ تمام گناہ گار کا بوجھ، گناہ کا انسان کے گناہ کا بوجھ اس پر لادا جائے گا۔ خدا جو عادل ہے وہ عدل کرے گا، سزا ہوگی، اور لکھا ہے کہ اتنا بوجھ بڑھ گیا اس پر کہ پسینہ خون کی بوندیں بن کے باہر آ رہی تھی، اور ڈر یہ تھا کہ وہ مر نہ جائے، اور اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ میری موت آ گئی، اس سے پہلے کہ میں وہاں پہنچوں، گلگتہ پہنچنے کے بجائے گتسمنی میں میری موت ہو جائے گی۔ اسی وقت خداوند کا فرشتہ آیا، اسے تقویت دی ہے، اور اس کے بارے میں دیکھو میں پڑھ کے سناتا ہوں، عبرانیوں کے خط میں خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا اور مر جانے سے بچا لیا، تاکہ وہ صلیبی موت میں، معاوضانہ موت، خدا کی مرضی کے مطابق اس موت کو لے، تاکہ انسان کے گناہوں کو نجات، گناہ گار کو نجات حاصل ہو سکے، نجات کا انتظام پورا ہو سکے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ جب اس کا ایسا لگ رہا تھا کہ جان نہ نکل جائے کہیں گتسمنی میں، اس نے دعا کی خدا سے، اور لکھا ہے اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر، لکھا گتسمنی میں سب ہوا تھا، اس سے دعائیں اور التجائیں کی، اور جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، ورنہ یہ موت معاوضانہ موت نہ ہوتی جس کے لیے وہ آیا تھا، گناہ گار وہیں کا وہیں پھنسا رہتا، لیکن خدا کا شکر ہے تو صلیب تک پہنچ گیا جہاں اسے جانا تھا۔ اور دیکھو صلیب پر کیا کمال کیا ہے خدا نے، اس کا نجات کا بندوبست، انتظام جو خدا نے نجات کا کیا ہے، خدا کی حکمت کا کمال ہے وہاں، خدا کی عدالت کا کمال ہے، خدا کی محبت کا کمال ہے، اور انسان کی نجات کا جو بندوبست خدا نے کیا ہے اس کا جلال ہے یہاں۔ کیسے؟ خدا کی ذات میں 2 باتیں ہیں، گناہ کی برداشت نہیں کر سکتا،
انسان کو ویسے ہی نہیں معاف کر سکتا، سزا دینی ضرور ہے۔ یہ خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے۔ بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ گناہ کی برداشت نہیں کر سکتا، عدالت کا ہونا لازمی ہے۔ لیکن یہاں خدا کی محبت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ جہاں عدالت ہے اس کے بارے میں کہا خدا کی وہ محبت جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے لیے لکھا خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہ معاوضانہ موت ہے، عدالت بھی ہو گئی پوری۔ اور یہاں صلیب پر خدا کی محبت کا اظہار دیکھو، گناہ گار کے لیے اپنی جان دے رہا ہے، خاموش ہے، لیکن وہاں پہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوا ہے۔ نجات کیا ہے، نجات کس کے لیے ہے، اس کا اظہار دیکھیے۔ مذاق اڑایا جا رہا تھا خدا یسوع مسیح کا، تماشا بنایا ہوا تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی، دو ڈاکو اس کے ساتھ مصلوب کیے گئے تھے، ایک طرف دوسرا دوسری طرف، اور مذاق اڑا اڑا کے کہہ رہے تھے تو بادشاہ ہے، تو نے تو بڑے دعوے کیے تھے، اپنے آپ کو بچا تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ صلیب پر سے اترا تو یہ بڑا بھاری نشان ہوگا، تب ہم جانیں گے کہ تو ہمارا بادشاہ ہے۔ بھلا سوچئے کیا نہیں دیکھا تھا انہوں نے، کون سا معجزہ دیکھا نہیں تھا انہوں نے، اس کا کلام سنا تھا، جو وہ باتیں جو انسان نے کبھی کہی نہیں ہے، وہ کام دیکھے تھے جو انسان کر نہیں سکتا، تو بھی پہچانا نہیں، اسے پہچانا نہیں۔ راجا یسوع جگ میں آیا، ہم نے پہچانا نا۔ ایک اچنبے بھوتوں کا سردار اسے بتلاتے تھے، اپنے یہ کہتے تھے، بیگانے مذاق اڑاتے تھے، تب پہچانا ہی نہیں۔ لیکن دیکھو پہچانا کس نے، کس قسم کی پہچان بخشی گئی ہے تاکہ ہر دنیا کا انسان اس پہچان کو حاصل کر سکے، دیکھ سکے کہ خداوند نے صلیب پر کیا کیا ہے، کیا کمال کیا اس کی محبت کا، اس کی نجات کا کمال۔ وہاں جب مذاق اڑایا جا رہا تھا تو ڈاکو دونوں کے دونوں ان کے ساتھ مل گئے، مذاق اڑانے لگے خداوند یسوع مسیح کا، دونوں۔ ایک کہنے لگا ہاں اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتا تو ہمیں بھی بچا۔ سنتے 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 جو باتیں خداوند یسوع مسیح نے کہیں، ان میں سے ایک آدمی کے کان تک ایک ایسی بات پہنچ گئی جس کی وجہ سے وہ سوچنے لگا، خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ایک عجیب معجزہ ہے کہ وہ جو سارے لوگوں کے ساتھ مل کر مذاق اڑا رہا تھا، اسے مکاشفہ ہوا، دوسرے کو کہتا ہے کہ تجھے خدا کا بھی ڈر نہیں ہے؟ ارے ہم اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کو کہاں سے اس بات کا مکاشفہ حاصل ہو گیا، یہ بے گناہ ہے؟ اور پھر یہ کیسے اس کا احساس ہو گیا کہ میں گناہ گار ہوں، ہم اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں؟ اس بات کا احساس اسے کیسے ہو گیا؟ ارے یہ پاک ہے، میں ناپاک ہوں۔ اس کو یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ یہ بادشاہ ہے؟ ارے جب انہوں نے اس کے معجزات دیکھے تھے، ایک بدبودار لاش کو اس نے آواز دی تھی اور کہا تھا لازر باہر نکلا، کوڑی کے ہاتھ لگا دیا، وہ جو ناپاک تھا وہ پاک ہو گیا۔ کیسے کیسے کام کیے اس نے؟ ایک آدمی بدروحوں سے مارا ہوا، ایک لشکر اس کے اندر، زندہ درگور، اسے آزاد کر دیا، تب نہیں انہیں پہچان ہوئی کہ یہ کون ہے۔ یہ سب دیکھنے کے باوجود ان کی آنکھ نہ کھلی۔ اس کو یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ یہ بادشاہ ہے؟ اس کے منہ پہ تھوکا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے منہ پر، زخمی ہے، ننگا ہے، ٹنگا ہوا ہے، اسے اس میں بادشاہت کہاں سے نظر آ گئی؟ کہ ڈاکو کو یہ کیسے پتا لگ گیا یہ بادشاہ ہے؟
اور کمال یہ کہ اس سے فریاد کر رہا ہے، تو مجھے اپنی بادشاہت میں یاد رکھے گا؟ کتنا بڑا معجزہ، کتنا بڑا مکاشفہ ہے یہ معاوضہ نہ موت کا۔ اس کو مناتے ہیں لوگ، کیونکہ گناہگار کے لیے کتنا زبردست معجزہ ہے۔ ایک گناہگار جو مخالف ہے، مسیح ہے، مذاق اڑا رہا ہے، اچانک خداوند کی یہ بات سن کے آئے، باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ کچھ ایسا اثر ہوا اس کے اندر، آنکھ کھل گئی، یہ ہے کون؟ سب سے پہلے اسے اس بات کا احساس ہوا، میں گناہگار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ پھر یہ اسے مکاشفہ حاصل ہوا، یہ پرکاشن، یہ پہچان اس کو خدا نے آنکھ کھول دی اس کی، اور اس نے کہا یہ تو بے گناہ، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ کس لیے مر رہا ہے؟ یہ کیسے اس کو پتہ لگے کہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پر یہ آئے گا، ہر ایک گھٹنے اس کے سامنے جھکے گا۔ کیسے اس نے اس سے فریاد کی، اس نے اس سے دعا کی جو دعا کا جواب دینے پر قادر ہے۔ مجھے یاد رکھنا، دیکھو کیا جواب ہے، یہ ہے خوشخبری۔ اس صلیب کا پیغام جس کو کہا گیا، یہ پیغام ہے کہ وہ شخص جو مجرم ہے، مصلوب کیا جا رہا ہے، مناجات کرتا اس سے، آئے خدا مجھے یاد رکھے گا، اس کو آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ارے وہ مجرم نہیں ہے، وہ جو مصلوب ہوا ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ مختار ہے، وہ مالک ہے۔ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہو۔ تمام دنیا کے لیے یہی تو ایک طریقہ ہے۔ آج بھی لوگ خداوند کے فضل سے یہ پہچان لیتے کہ میں گناہگار ہوں، یہ پہچان لیتے کہ اگر کوئی مجھے بچا سکتا ہے تو وہ مسیح ہے، کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ خدا ان پر ظاہر کر دیتا کہ مسیح ہے کون۔ اس لیے کہا تھا اس نے، کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے، کوئی نہیں جانتا، باپ جانتا ہے، باپ ظاہر کرتا ہے۔ اس نے ظاہر کر دیا اس پر، یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ارے اٹھا لے فائدہ، مرنے سے پہلے مانگ لے، اور اس نے مانگ لیا۔ مجھے یاد رکھے گا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ ہے نجات کا پیغام جو صلیب پر ظاہر ہوا ہے، یہ ہے اس کا معجزہ مصلوب کا، جو مصلوب ہوا اس کا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ محبت ہے، خدا کی محبت کا معجزہ ہے۔ یہ نجات کی خوشخبری ہے جو تمام دنیا میں سنائی جا رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، خدا ظاہر کر رہا ہے لوگوں پر وہ ہے کون۔ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہے جس نے میرے لیے اپنی جان دی ہے۔ لوگ آ رہے ہیں اس کے پاس، جو ایمان لا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں خدا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے موت کے منہ میں سے نکال کر، اندھیرے میں سے نکال کر، تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہت میں داخل کر دیا ہے۔ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ دیکھا آپ نے، شیطان نے چاہتا کہ یہ نوبت کبھی نہ آئے۔ 3 دفعہ اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے اس نے۔ جب خدا کا عدالت کا تقاضا پورا ہو چکا، جب خدا کی محبت کا اظہار ہو چکا، ایک گناہگار کی نجات کا ایک نمونہ پیش کیا جا سکا، تب وہ کہہ سکا پورا ہوا۔ یہ لفظ جو پورا ہوا ہے، یہ یونانی کا ترجمہ ہے، وہ ہے ٹیٹیلسٹا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز، جیسے حساب آپ نے کسی سے قرضہ لیا تھا، پھر وہ آخری قسط جب آپ دیتے تو کہہ دیتے بھائی قرضہ پورا ہو گیا۔ لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ یہ جو اولمپکس ہوتے تھے یونانی لوگوں کے، تو وہ بڑے بڑے لوگ آ کر کیا بیٹھتے تھے، دیکھتے تھے ان کا
تماشا دیکھتے تھے، ان کی دوڑ دیکھتے تھے، ان کی طاقت کے نشان دیکھتے تھے، بڑے بڑے عجیب کام کرتے تھے۔ تو جب کوئی فتح پاتا تھا تو چلاتا ہوا آتا تھا، ٹیررسٹ آئے، ٹیررسٹ آئے، ٹیررسٹ آئے، پورا ہوا، پورا کر دیا میں نے تقاضا پورا، میں ہو گیا، میں پہلے نمبر پر آ رہا ہوں، ہو گیا پورا، جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ نے کر دیا۔ فتح کا نشان ہے یہ، ارے یہ عید ظفر ہے، فتح ہے۔ اس نے کہا پورا ہو گیا۔ کیا پورا ہو گیا؟ جو کچھ نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ کلام پورا ہو گیا۔ جن باتوں کا دعویٰ میں نے کیا تھا کہ میں کر سکتا ہوں، تم نے دیکھ لیا وہ پورا ہو گیا ہے۔ میں گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ یہ ہے نجات کا نمونہ، جس کے لیے کوئی امید نہیں تھی، جس نے خدا کا یہ پیغام سنا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کل نہیں، کسی دن نہیں، آج ہی۔ یہ ہے خدا کی محبت کا تقاضا کہ گناہ گار بچا لیا جائے۔ یہ ہے خدا ان کی نجات کا نمونہ کہ اگر کوئی اسے پکارے گا تو کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ مجھے یاد آتا ہے ایک شخص جسے میں بہت قریب سے جانتا ہوں، جب اسے خدا یسوع مسیح کی محبت کا، معافی کا، نئی زندگی کا تجربہ ہوا تو وہ حیران تھا، کیونکہ وہ تو تاریکی کے قبضے میں تھا، نا امید تھا، زندگی کے چتھڑے اڑا دیے تھے گناہ نے، کوئی امید نہیں تھی اس کے لیے۔ جب اسے خدا یسوع مسیح کی اس محبت کا تجربہ ہوا، اس نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا، تو ایک قسم کی عجیب خوشی کا قبضہ ہو گیا اس پر۔ حیران تھا اور حیران ہو کر خدا کی تمجید کرنے لگا، رونے لگا اور رو رو کر یوں گانے لگا، دل کے اجڑے ہوئے گلشن میں بہار آئی ہے۔ ارے کیا کر دیا تو نے، دل کے اجڑے ہوئے گلشن میں بہار آئی ہے، تیرے قدموں پہ میرے دل نے خوشی پائی ہے۔ ہر لمحہ روح میری درد سے کراتی تھی، اپنا انجام گناہ سوچ کے گھبراتی تھی، روح میری موت کے قبضے سے نکل آئی ہے۔ ارے یہ کرشمہ محبت ہے، مسیحائی ہے، یہ جو میرے ساتھ ہوا یہ اس کی محبت کا معجزہ ہے، یہ ہے مسیحائی۔ اور پھر کہنے لگا، کیا ہوا میرے گناہوں کا، ایسا بدکار آدمی میں، کیا ہوا میرے گناہوں کا؟ خدا سے پوچھو، راز کی بات ہے یہ، ابن خدا سے پوچھو، میری امداد کو خود روح خدا آئی ہے۔ ارے یہ محبت کا کرشمہ ہے، مسیحائی ہے۔ اور آج بھی نہ جانے کتنے لوگ آنسوؤں سے اس کے قدم دھو رہے ہیں اور کہہ رہے تو نے میری بلائیں لے لی، میری شرمندگی، میری موت، میری ذلت تو نے اپنے نام لے لی۔ یہ وہ بات ہے جو خدا کے کلام میں زبوروں میں بتائی گئی تھی۔ خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اور خداوند یسوع، دیکھو خدا کی محبت، اس میں میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیے وہ صلیب پر چڑھ گیا، اور آج میں شکر گزاری کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس کا نام مبارک ہو میرے جیسے گناہ گاروں کے لیے یہ امید، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اے خدا تیرے نام کی تمجید ہو، تیرے نام کی بڑائی ہو، اور جو سن رہا ہے اے خدا اس کی آنکھیں کھول دے، اور جس کی آنکھیں کھلی ہیں اسے شکر گزار دل دے، یسوع مسیح کی خاطر سے، آمین۔